السلام علیکم ناظرین، جیب پاکستان چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں جیب پاکستان کی جانب سے ہم آپ سے بات کریں گے محبت اور مہنگائی ڈرامے کے تازہ ترین اپڈیٹس کے حوالے سے۔ یقینی طور پر یہ آپ کا پسندیدہ اور اس وقت بہت مشہور ڈرامہ ہے، جس میں جویریہ سعود قاسمی، مایا خان سمیت بہت ہی اچھے اور منجھے ہوئے فنکار اپنی صلاحیتوں کا جادو جگا رہے ہیں، اور آپ کو ان کی اداکاری پسند آ رہی ہے، چاہے وہ اشال فیاض ہیں یا نعمان حبیب ہیں، ملک عقیل ہیں یا عنبر خان ہیں، انوشا علی ہیں، سارہ عمیر ہیں، خرم رانا ہیں یا منتشا شاہد، شہریار حیدر، پروین عنبر، افشاں قریشی، سعود قاسمی، سلمان سعید، سارہ نیلم، سحر اختر، شرجیل احمد، جتنے بھی کردار ہیں اس ڈرامے میں بہت اچھی طرح اس ڈرامے کی کہانی کو آگے لے کر اور اپنے کرداروں کو نبھاتے ہوئے آئے ہیں۔ خاص طور پر جویریہ اور مایا کی اداکاری بہت اچھی ہے، ان کے کردار بھی ڈیفرنٹ ہیں، لیکن اس ڈرامے کی ہیروئن یقینی طور پر سونو ہے، جس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ اس کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کی شادی ایک ایسے لڑکے سے ہوئی ہے جو سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں کرتا، جھوٹ ہی بولتا آیا ہے اب تک، اور اس نے سونو کے والدین کو بھی جھوٹ بولا اور بہرحال سونو کو اپنی محبت کے طور پر زندگی میں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ اس کے گھر میں دلہن بن کر آ گئی، لیکن ایک امیر گھر کی بیٹی اس شادی کی وجہ سے نہ صرف خود غریب علاقے میں رہ رہی ہے بغیر سہولتوں کے، بلکہ اس کے چھوٹے بہن بھائی بھی اب اس کے ساتھ یہاں رہ رہے ہیں، جس پر سونو کے شوہر پروان کی بہنیں ستارہ جی اور سارہ جی بہت ظلم کر رہی ہیں، بہت کام لے رہی ہیں۔ کبھی چھوٹی بچی بیا سے کہتی ہیں کہ پورے گھر کی صفائی کرو، جھاڑو دو۔ جن بچوں نے ناز و اندام سے زندگی گزاری تھی انہیں اب یہاں پر بہت ہی مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی طرح سونو کے چھوٹے بھائی کو ستارہ جی بہت بڑی گٹھڑی کپڑوں کی دے کے کہتی ہیں جاؤ یہ دھوبی کو دے آؤ، اور یہ کون گلی کی نکڑ پر ہی اس کی دکان ہے، لیکن وہ چھوٹا بچہ جب اتنی بھاری گٹھڑی کپڑوں کی لے کے جاتا ہے تو وہ دکان اتنی قریب نہیں ہوتی اور یقینی طور پر وہ تھک جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں جب سونو کو چھوٹے بہن بھائی بتاتے ہیں تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ بہت روتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس کی وجہ سے چھوٹے بہن بھائی بھی اس مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ ادھر سونو کی پھوپھو اور اس کے بیٹوں نے ساری جائیداد پر، کاروبار پر قبضہ کر لیا ہے، اور ان کے آبائی گھر کو بھی انہوں نے بیچ دیا ہے۔ اب سونو کہیں کی نہیں رہی، سونو کو یہیں پہ رہنا پڑے گا، کیونکہ وہ واپس اپنے باپ کے گھر نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ گھر تو پھوپھو نے بیچ دیا ہے۔ اب سونو کی زندگی میں ایک ہی چیلنج ہے کہ وہ کسی طریقے سے یہاں پہ وقت گزارے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی سرپرستی کرے۔ ان کی تعلیم کا سلسلہ ٹوٹ گیا ہے، اس کو بحال کرے اور ان کے لیے اپنی زندگی کی جد و جہد کو جاری رکھے، کیونکہ شوہر سے تو اس کو کوئی توقع نہیں، اور شوہر سے وہ بہت ہی بیزار آ گئی ہے، کیونکہ اتنا جھوٹ بولے ہیں اس نے کہ اب اسے کسی بات پر اس کو سچائی کا اعتبار ہی نہیں رہا۔ چھوٹے بہن بھائی بھی اسے کہہ چکے ہیں کہ آپ پروان سے کیا کہتی ہیں، یہ تو ہمیں یہاں تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ دوسری طرف پروان نے عزم کیا ہے کہ وہ ان آنکھوں میں جو بے رونقی ہے، جو دکھ ہیں، جو آنسو ہیں، ان سب کا ازالہ کرے گا، اور کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرے گا کہ ان سب کے چہروں پر مسکراہٹ اور خوشیاں واپس لے کر آئے۔ ادھر شایان نے بڑی چالاکی کے ساتھ پروان سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن حیا کو اپنے پیار کے چنگل میں پھنسا لیا ہے۔ پہلے وہ اس کو غنڈوں سے بچاتا ہے، پھر وہ اس کی نوکری کا بندوبست کرتا ہے، پھر جب حیا کہتی ہے کہ مجھ سے کون شادی کرے گا تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کروں گا، اور پھر وہ اس کا رشتہ لے کر گھر بھی پہنچ جاتا ہے۔ اب ہم اگلے مناظر میں یہی دیکھیں گے کہ اب جھگڑا ایک مرتبہ پھر شایان کا اور پروان کا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے پروان اور شایان کا جھگڑا اس وقت ہوا تھا جب پروان سونو کا ہاتھ مانگنے اس کے والدین کے گھر گیا تھا، اور شایان نے وہاں پہ کہا تھا کہ پروان میرا اسپاٹ بوائے ہے، جونیئر ہے، غریب ہے، پپو نام ہے اس کا، اور یہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ کوئی دبئی سے نہیں آیا، نہ اس کی فیملی دبئی میں رہتی ہے، یہ بہت ہی جھوٹا لڑکا ہے، اس کو تو میں نے ایک پلان کے تحت منگنی کرنے کے لیے بھیجا تھا سونو کے ساتھ، تاکہ جب تک میں لندن میں اپنی فلموں کی شوٹنگ مکمل کر رہا ہوں اور میری فلمیں تیار ہو جاتی ہیں، اس وقت تک یہ سونو کو انگیج رکھے، اور جب میں واپس آؤں گا تو اس سے شادی کر لوں گا۔ لیکن سونو کے والدین نے اس کی باتیں اس وقت نہیں مانی تھی، تب جھگڑا ہوا تھا، مار پیٹ ہوئی تھی سونو کے سامنے اس کے گھر میں۔ شایان نے پہلے پروان کو مارا تھا، پھر پروان نے شایان کی پٹائی کی تھی، پھر سیکیورٹی گارڈز نے
شایان کو گھر سے نکال دیا تھا۔ شایان نے جا کے اپنی ماں کو سب کچھ بتایا تھا۔ اس کی ماں پہلے تو رشتہ لے کے آئی تھی سونو کے گھر پہ، لیکن اس وقت سونو کے والدین نے بتایا تھا کہ آپ نے دیر کر دی، اب تو ہم سونو کا رشتہ پروان کے ساتھ طے کر چکے ہیں۔ تب سونو کو نہیں پتہ تھا کہ آگے جا کے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب اس کے ساتھ بہت مسائل ہیں، زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے۔ اس کے خاص طور پہ چھوٹے بہن بھائی بہت مشکلات سے گزر رہے ہیں، اور وہ چاہتی ہے کہ ان کے لیے کچھ ازالہ کرے۔ اب شایان حیا کا رشتہ لے کے گھر پہ آ گیا ہے۔ پروان صاحب سب کہہ دیتا ہے ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے، جس پر شایان کہتا ہے کہ مجھے تمہارے جواب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل فرق پڑتا ہے حیا کے جواب سے، تو حیا کا جواب تو میں لے کر ہی جاؤں گا۔ اور حیا نے اپنی بہن ستارہ جی کو منع کرنے کے باوجود صاف صاف کہہ دیا ہے کہ مجھے شایان کی باتوں میں کوئی جھوٹ فریب مکاری نظر نہیں آتی، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، اور میں وہی کروں گی جو میرے زندگی میں مجھے بہتر لگتا ہے اور میری زندگی میں مجھے خوشیاں دے سکتا ہے۔ تو حیا پوری طرح شایان کے چکر میں اور اس کے چنگل میں پھنس چکی ہے، اور ستارہ نے اس کو سمجھایا بھی کہ وہ تمہیں جال بچھا کے شکار کرنا چاہتا ہے اور تم اس کے جال میں پھنستی جا رہی ہو، لیکن حیا اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ ادھر سارہ اور سلطان کی لو سٹوری آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ ون سائیڈڈ لو سٹوری ہے۔ سارہ بہت پیار کرتی ہے سلطان سے اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، جبکہ سلطان کی اصل محبت تو حیا ہے اور وہ حیا سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن حیا نے اس کو ٹھکرا دیا۔ اب دیکھیں آنے والے مناظر میں کہانی کیا ٹویسٹ لیتی ہے، کیا شایان اور حیا کی شادی ہوتے ہوئے ہم دیکھیں گے، یا پروان اور سونو اس کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے۔ جو اپڈیٹس ہوں گے ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ اگر آپ نے چینل ابھی تک ہمارا سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی پسند ناپسند اور رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، بہت شکریہ۔